بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات اور ان کے حل سے ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل پیش نہ آئی ہو، آتی رہتی ہے، ہر روز آتی ہے۔ وہ انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور وہ اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں جو گفتگو کروں گا آج وہ انفرادی مشکلات اور ان کے حل کی طرف جانے والے مختلف راستوں پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ بڑا سادہ سا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی بعض کا مشکل کیوں پیش آتی ہے، مشکل کہتے کسے ہیں۔ مشکل بنیادی طور پر آپ جو سمجھیں، اگر بہت سادہ الفاظ میں بات کی جائے تو ہم ایک سڑک پر جا رہے ہیں اور ہم بالکل آرام سے سڑک پر جا رہے ہیں، ہماری گاڑی چل رہی ہے، لیکن آل آف اے سڈن اس کے سامنے کوئی پتھر آ جاتا ہے، کوئی دیوار گر جاتی ہے، کوئی درخت گر جاتا ہے۔ اب مشکل ہے، کاروبار ہے، ٹھیک چل رہا ہے، آل آف اے سڈن کووڈ آ جاتا ہے، آل آف اے سڈن کوئی اسٹرائکس ہو جاتی ہیں، مارکیٹ میں اتنا بڑا کوئی کمپیٹیٹر آ جاتا ہے جس کو ہم مقابلہ اس کا نہیں کر پاتے، یہ بھی کوئی مشکل ہے۔ بیمار ہو جاتے ہیں، یہ بھی کوئی مشکل ہے۔ کوئی مالی تنگ دستی آ جاتی ہے، یہ بھی ایک مشکل ہے۔ تو مشکل کی تو ہزارہ قسمیں ہو سکتی ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سب مشکلات سے بچائے۔ کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو پھر اس کے حل کی طرف ہم کیسے جاتے ہیں؟ جب حل کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی مشکل کے وقت جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اگر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ڈسٹرب ہوگی تو آپ مشکل کا کوئی حل تلاش نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کسی بھی مشکل میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی، ایموشنلی اپنے کتنے اسٹیبل ہیں اور کتنا اپنے آپ کو مضبوط کیا ہوا ہے کہ اچھا یہ واقعتاً راستہ تو بند ہو گیا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اب اگر راستہ بند ہو گیا اور آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جو مرضی کرتے رہیں، جتنا مرضی آپ تقریر کرتے رہیں، بحث کرتے رہیں، برا بھلا کہتے رہیں، وہ درخت، وہ راستہ صاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو مشکل ہے۔ اس مشکل میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے میری اور آپ کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ اس مشکل کے وقت ایک نئی مشکل کھڑی نہ کی جائے۔ مطلب یہ کہ ایک مشکل تو وہ ہے کہ راستہ بند ہو گیا، اور ایک مشکل یہ ہے کہ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت غائب ہو گئی ہے، میں ایموشنلی ڈسٹیبل ہو گیا ہوں، انسٹیبل ہو گیا ہوں، اور میں غصے میں آ گیا ہوں، اور میں پتہ نہیں ہر چیز کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ایسا کرنے سے سب سے پہلے وہ مشکل دور نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے ایک مشکل کے اوپر مشکل کر لی۔ اب یہ مشکل پلس مشکل جمع نہیں ہوگی، بلکہ یہ 3+3 نہیں ہے، یہ 3×3 ہے، 9 بن جائے گا۔ اس لیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ زندگی میں مشکل پیش آئے تو اللہ کے نبی کا بھی یہ فرمان ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی وہ نماز سے کام لیتے تھے۔ جو کوئی اور طریقہ کار کسی کے ذہن میں ہو تو اس سے وہ کام لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھی کوئی جب بھی مشکل پیش آئے تو اپنے رب سے بھی رجوع کیا جائے، اور اپنے آپ میں یہ بھی سوچا جائے کہ بھی اچھا مشکل آ گئی ہے تو پھر مجھے اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اب دوسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں الٹرنیٹو تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا کووڈ آ گیا ہے، دکان ہماری بند ہو گئی ہے، بیٹھ کے سوچ لیں، کوئی منطقی طریقے کار سوچ لیں، کوئی لاجک سوچ لیں۔ اچھا ہم آن لائن چلے جاتے ہیں۔ آن لائن جانے میں ہم نے جتنی جلدی کی اتنی جلدی ہم نے اپنی مشکل پہ قابو پا لیا۔ اب اگر یہ راستہ بند ہے تو ہم نیچے اترے، باقی گاڑیاں بھی رک گئیں، اور ہم سب نے بجائے اس کے بھی لڑنے جھگڑنا شروع کرے تو سب نے مل کر اس کو راستے کو صاف کیا۔ کووڈ کے دنوں میں یہ اسٹڈی آئی ہے کہ جن کمپنیز کے اندر یہ فلیکسیبلٹی تھی کہ وہ کتنی جلدی اپنے سٹورز کو بند کر کے آن لائن سٹور لے گئے، ان لوگوں نے سب سے زیادہ نفع کمایا، اور ان لوگوں کا حصہ بھی ان کو ہی ملا جن لوگوں نے آن لائن نہیں گئے اور اپنے سٹور بند کر دی۔ یہ ایک دوسرا سٹیپ ہے کہ ہمیں تلاش کرنی چاہیے فوری طور پر، لاجیکلی 1 2 3 4 یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، مشاورت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی جنگ کا یا کوئی بڑا معاملہ آتا تھا تو آپ مسجد نبی میں اپنے صحابہ سے مشاورت کرتے تھے۔ اللہ کا حکم بھی ہے کہ اپنے معاملات کو مشاورت سے حل کرو۔ جب ایک ذہن سوچتا ہے کہ بجائے 10 ذہن سوچتے ہیں، پورا خاندان مل کے سوچتا ہے، پوری کمپنی مل کے سوچتی ہے، تو کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے نا، کوئی نہ کوئی سلوشن کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو مل سکتا ہے۔ یہ دوسرا ہے، فائنڈ دا سلوشن۔ اب تیسرا یہ ہے کہ بھی آپ کون سا سلوشن اختیار کریں،
کوئی مشکل ہوگا کہ مالی معاملات ہوں گے، اس کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ جو آسان ترین سلوشن ہو آپ کو وہ سلوشن حل کرنا ہے، اس سے سٹارٹ لینا چاہیے۔ اچھا، آسان طریقہ کار یہ ہے، کوئی بھی 1 2 3 4 جس میں منیمم وسائل، منیمم انسانی وسائل، مالی وسائل استعمال ہوں، منیمم وقت کے ساتھ ہوں، آپ اس کو پہلے ہی ٹاپ پہ نہ چلے جائیں، یعنی پہلی گولی جو ہے نا وہ ہائی پوٹینسی کی یا ٹیک ہائی پوٹینسی کا نہ لگائیں، اس کو چھوٹے پیمانے پہ آپ شروع کریں، تو آپ یقین جانیں کہ ابھی چھوٹے پیمانے پہ اگر پورا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کم از کم کوئی 5 10 15 20% مسئلہ تو ضرور حل ہو جائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ کار ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ جو بہت ہی اہم ہے، وہ آج کی اس گفتگو کا کرکس ہے، وہ یہ ہے کہ ہولڈ دا سلوشنز۔ اب اپنے سلوشن پہ اوپر جم جائیں کہ اچھا یہ میں نے سلوشن سوچا ہے، اس کا رزلٹ ایک دن میں تو نہیں آئے گا۔ کووڈ میں ہم نے سٹور بند کیا، ہم آن لائن چلے گئے، تو پہلے دن ہماری وہ سیل نہیں ہو سکتی جو ہمارے سٹور کی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ کو ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، دکان کھول کے حوصلے کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا کہ اچھا میں نے یہ سلوشن تو پریفر کیا ہے، اب اس سلوشن کو مجھے ہولڈ کرنا ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں آپ ہولڈ دا سلوشن۔ آپ سلوشن کو جب ہولڈ کرتے ہیں تو تھوڑا سا آگے سرک جاتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں، سیل تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، راستہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے، اور پھر اگلے سٹیپ پہ جا کر جب آپ دیکھیں کہ اچھا یہ سلوشن تو میں نے مکمل اختیار کیا ہے، اس سے اتنا فاصلہ میں نے طے کیا، اب مجھے کیا کرنا ہے، نیکسٹ پھر سٹیپ پہ آ جائیں، پھر اس سے نیکسٹ سٹیپ پہ آ جائیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 سٹیپس رکھے کسی مشکل۔ سب سے پہلے اپنے رب سے معافی بھی مانگیں، اس سے مدد بھی طلب کریں۔ اس نے کہا ہے صبر اور نماز سے قائم لیں، وہ بھی اس سے کریں سب سے پہلے، اور اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر مضبوط کریں، اپنی ٹیم کو مضبوط کریں، ان کو حوصلہ دیں، ان کا حوصلہ نہ گرنے دیں۔ اگر آپ گر گئے تو آپ کی ٹیم پہلے گر جائے گی، نہیں ابھی ہمارے پاس آخری 10 منٹ بھی ہیں، ہم گول کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ اور ان کو یہ تاثر دیں کہ ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، یہ کشتی ڈوبتی ہے تو سب کا نقصان ہے، کشتی بچتی ہے تو سب کا فائدہ ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ بھی آپ ایک لسٹ بنائیں کہ اچھا کیا 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 سلوشنز ہو سکتے ہیں۔ اور پھر تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ جو ایزیسٹ ہو اس کو آپ اڈاپٹ کریں، اور کچھ دیر کے بعد اس پر ٹرائی کر دیں، اس کو ہولڈ کریں، اور اس کے اوپر صبر سے کام لیں، اور پھر جب وہ تھوڑا بہت آگے چل پڑے تو پھر آپ کسی اور سٹیپ کی طرف جائیں۔ اور اس پورے پروسیس میں اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی مدد کو کسی بھی لمحے نہ بھولیں، ہمیشہ اس سے استغفار بھی کریں اور اس کی مدد بھی، اعانت بھی طلب کریں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی کے مسئلے بھی ہم اسی طریقے سے حل کر پائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری بات پسند آئی ہوگی، یا پسند آئے تو آگے شیئر کرنے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین و دنیا کی تمام تر بھلائیاں عطا فرمائے۔ والسلام۔